سرگزشت قلندر حضرت بابا پیر فضل شاہ قادری قلندری المعروف سائیں روڑا والی سرکار لاہور ہائی کورٹ والوں کی نہ صرف داستان حیات ہے بلکہ فقر کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ حضور پیر فضل شاہ صاحب کی ساری زندگی تن ڈھانپنے کے لیے انسلے کپڑوں اور لکڑی کی کھڑا میں پہنتے ہوئے گزری۔ ایک موچی جس کا نام معراج دین تھا، عرصہ دراز سے آپ کے دربار کے باہر جہاں آج کل پھولوں والے بیٹھتے ہیں وہاں پر جوتے سینے کا کام کرتا تھا اور اکثر حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتا تھا اور بے پناہ عقیدت اور پیار رکھتا تھا۔ انتہائی مفلسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا، مگر جب بھی چائے بناتا تو ایک کپ حضور پیر فضل شاہ صاحب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا، جسے آپ کمال مہربانی سے قبول فرما لیتے۔ لوگ اس کو سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے اور آپ بھی راہ چلتے اس کے قریب ضرور ٹھہرا کرتے اور اس کا حال چال ضرور پوچھا کرتے تھے۔ سامعین، پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے یہ موچی غائب ہو گیا۔ آپ سب سے پوچھتے رہے، آخر چند دنوں بعد کسی نے بتایا کہ وہ بڑا سخت بیمار ہے۔ آپ نے اپنے رفقا کو ساتھ لیا اور اس کے گھر جا پہنچے۔ ٹوٹا پھوٹا اور غربت کا نمائندہ گھر جب وہاں پہنچے اور معراج دین کو پتہ چلا تو وہ بیماری کے عالم میں ہی باہر دوڑا ہوا آیا اور حضور کے قدموں سے جا کر لپٹ گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، تم تو بیمار تھے اور ہم تمہاری تیمارداری کے لیے آئے ہیں کہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا، حضور میرے گھر میں آپ جیسی ہستی کے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اندر تو چلو، جگہ جیسی بھی ہوگی فقیر بیٹھ جائے گا۔ خیر معراج دین آپ کو اندر لے کر چلا گیا اور ایک چادر آپ کے لیے بچھا دی گئی۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور کہا، معراج دین تم ہمارے دوست ہو، اگر مشکل میں تھے تو ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ اس نے کہا، حضور مجھے آپ سے محبت ہے اور یہ محبت ہر غرض سے بالا تر ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ آپ مسکرائے اور سائیں عاشق کو حکم دیا کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آؤ۔ سائیں عاشق چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد کافی ساری چیزیں اور پھل لے کر آ گیا۔ آپ نے کہا، یہ کھانا اندر بچوں کے لیے بھجوا دیا جائے اور باقی ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ معراج آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، 2 دن ہو گئے ہیں، گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن میں اپنے خدا پر شاکر ہوں اور میں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، معراج دین دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی ہر طرح سے خبر رکھے۔ اگر تم ہمیں دوست کہتے ہو تو ہم بھی تمہیں اپنا دوست مانتے ہیں، اور یاد رکھنا فقیر کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ آج کے بعد تمہارے گھر کا چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ کیا کہتا، ٹکر ٹکر آپ کی طرف دیکھتا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معراج دین آج سے تم جوتا بنانے کا کام کرو اور جوتے مرمت کرنا چھوڑ دو۔ بھلے روز کا ایک جوتا بناؤ، لیکن یہ کام ضرور کرنا۔ یہ کہہ کر اور کھانا کھا کر آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ لوگ اس واقعے کو بھی بھول گئے اور معراج دین کو بھی۔ ایک دن جب کہ محفل عروج پر تھی، ایک بگھی آ کر رکی اور ایک شخص جس نے انتہائی قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اس بگھی سے اترا اور سیدھا بابا جی پیر فضل شاہ صاحب کے قدموں سے جا کر لپٹ گیا۔ لوگ شاید اسے پہچان نہ سکے کہ حلیہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معراج دین آج تمہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، حضور آپ نے جوتا بنانے کا کہا تھا تو میں نے ایک جوتا بنایا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کے خرید لے کہ ایک صاحب آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواب صاحب کے دیوان ہیں اور نواب صاحب نے حکم دیا ہے کہ معراج دین سے جا کر ہمارے لیے جوتا لے کر آؤ، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ میں نے وہ جوتا اٹھایا اور ان کے ساتھ
नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। इत्तफाकन वो जूता नवाब साहब के पाँव के साइज़ के बिल्कुल बराबर था। नवाब साहब ने जूता पहना और एड़ी पर खड़े हो गए। फिर कहने लगे, वाकई हकीम साहब ने सही कहा था। उन्होंने कहा, बताओ तुम इस जूते की कीमत क्या लोगे? 2-4 रुपए का जूता था। मैं क्या बोलता। मैंने कहा, नवाब साहब जो आपका दिल करे दे दें, और अगर आप मुनासिब समझें तो इस गरीब की तरफ से इसे तोहफे में रख लें। नवाब साहब ने मुझे एक थैली में भरकर नोट दिए और अपने दीवान को कहा कि इसको छोड़ कर आओ। जब दीवान साहब मुझे छोड़ने आए तो मैंने पूछा, माजरा क्या है? तो उन्होंने बताया कि नवाब साहब की एड़ी में शदीद दर्द था और एक हकीम आपका इलाज कर रहा था। उसने आपको कहा कि आप जूता बदल लें और हमेशा मेराज दीन के यहाँ से जूता मंगवाया करें। नवाब साहब ने उस वक़्त हकीम साहब से तुम्हारा पता पूछा और मुझे तुम्हारे पास दौड़ा दिया। अब मैं ये नहीं जानता कि हकीम साहब तुम्हें कैसे जानते थे और उन्हें तुम्हारा पता कैसे था। मेराज दीन ने कहा कि जी मैंने ये सोचा कि वो हकीम साहब कौन थे और उन्हें मेरा कैसे पता चल गया। खैर, मैं जब घर आया तो पैसों को गिनने लगा। इतने सारे पैसे सारी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे, लिहाजा गिनने में ही नहीं आ रहे थे। बेटे को भी बुलवाया, बीवी को भी बुलवाया और सबको कहा कि इन नोटों को गिनो, लेकिन सब परेशान। मैंने एक छोटी सी जगह ली और उसमें जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। पैसे थे कि ख़त्म होने का नाम ही न लेते थे कि एक दिन फिर नवाब साहब के वही दीवान तशरीफ़ लाए और उन्होंने नवाब साहब के लिए एक और जूता मांगा। मैंने झट से जूता उनकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने जेब से वैसी ही थैली निकाली और मुझे दी जैसे कि पहले भी मिली थी और वो जूता लेकर चले गए। मैं अभी पहली थैली के नोट ही ख़त्म नहीं कर सका था कि दूसरी थैली आ गई। अब छोटा सा एक कारखाना जूतों का खोला, कारीगर काम करते हैं और मैं हाथ से सिर्फ नवाब साहब के लिए जूता बनाता हूँ। आप मुस्कराए और कहा, मेराज दीन, उस हकीम साहब का क्या हुआ? उसने अर्ज़ की, जनाब, ना तो मैंने उस हकीम साहब को देखा है और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर सुना है कि वो किसी बाहर के मुल्क से आए थे और मशवरा देकर चले गए। आपने कहा, वो कभी दीवान आए तो उससे उन हकीम साहब की बाबत भी पूछना कि उनका अता पता तो चले। खैर, मेराज दीन आपसे मिलकर वापस चला गया। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो शायद किसी राज को छुपा रही थी। हज़रत पीर फजल शाह साहिब अक्सर पान खाया करते थे और ये पान माई सरदारा उन्हें पेश किया करती थी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि पान में आप किसी नशा आवर शय का इस्तेमाल करते हैं। एक मर्तबा चंद लोग जो कि उस वक़्त के बड़े जय्यद उलमा थे आपके पास आए और कहने लगे कि हज़रत, आपकी किसी बात पर हमने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन आप नशा आवर पान खाते हैं, ये चीज़ आपकी शख्सियत को ज़ेब नहीं देती। आप मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, फ़कीर को एक नशा जो रोज़े अज़ल से है अभी तक वही नहीं उतरा तो किसी और शय की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। हाँ, अलबत्ता आपकी नेक ख्वाहिशात की फ़कीर कदर करता है और साथ ही साथ सराने के नीचे हाथ डालकर कुछ पान निकाले और सबको एक एक दे दी और फरमाया कि फ़कीर ये पान खाता है, आप भी खाएं। न जाने आपके कहने में क्या ताकत थी कि उन सब उलमा ने अपने अपने मुंह में पान रख लिए और खाने लगे। अब आप इनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें बंद हैं, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, एक खामोशी का आलम तारी। सब बड़ी हैरानी से उन लोगों को देख रहे हैं जो आपको पान खाने से रोकने आए थे और सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसे पान खा लिया। पीर फजल शाह साहिब दूसरे साइलों की तरफ मुतवज्जो होकर उनकी बातें सुनने लग गए। एक आदमी जिसको चादर में लपेट कर लाया गया था और लोग उससे दूर दूर हटकर बैठे हुए थे, उस आदमी की तरफ मुतवज्जो होकर आपने फरमाया, गम न करो, अल्लाह ताला ने आज तक कोई ऐसा मर्ज दुनिया में नहीं भेजा जिसके साथ उसका इलाज न भेजा हो। फिर जलते हुए अलाव में अपना हाथ डालकर मुट्ठी भर राख निकाली और कुछ देर उसे हाथ में रखा और उससे कहा
کہ یہ راکھ وہ لے جائے اور ایک چٹکی اپنے دستے مبارک سے اس کے منہ میں ڈال دی۔ فرمایا سارے جسم پر یہ راکھ مل لینا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس شخص کو کوڑ کا مرض ہے۔ لوگ اور خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس شخص سے گریزاں ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس محفل میں آ گیا ہے جہاں مرض نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتا ہے، اور رہ گیا یہ کہ یہ مرض کسی اور کو نہ لگ جائے تو فقیر اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے جس کے قبضے میں اس کی جان ہے کہ یہ مرض ہمارے کسی بھی ماننے والے کو کبھی نہیں ہوگا۔ اور بعد کے واقعات نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان میں کبھی کسی کو یہ مرض لاحق نہیں ہوا، اور وہ شخص بھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی طبیعت میں جلال کا پہلو بڑا نمایاں تھا، اور بہت کم ہوتا تھا کہ آپ خوشگوار یا نارمل حالت میں ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا تھا وہ اکثر لوگوں پر برسا کرتا تھا، اور سائیں عاشق کی کئی بار ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ لیکن سائیں عاشق صرف نام کا عاشق نہیں تھا، اسے حقیقی طور پر حضور پیر فضل شاہ صاحب سے عشق تھا۔ وہ ہڈیاں توڑوا کر بھی آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے۔ سامعین، محفل میں وہ علماء جو پان کھا رہے تھے انہوں نے آنکھیں کھولی تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیوں حضرات، جو میں نے آپ کو پان کھلائے ہیں ان میں کسی قسم کا نشہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم روز یہ پان کھانے آپ کے پاس آ جایا کریں۔ آپ مسکرا پڑے اور فرمایا، آج فقیر موج میں تھا، آپ کو جواب بھی دے دیا اور پان بھی کھلا دیا، کل اگر ہوش میں نہ ہوا تو نہ جانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ فقیر علماء کرام کا احترام کرتا ہے، لیکن علماء کرام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب فقیر ان کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا تو انہیں بھی فقیر کے کسی معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور دوبارہ اگر کبھی آئے تو کسی نہ کسی مشکل کا حل لینے آئے، یا کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے، کوئی مسئلہ پوچھا اور چل دیے۔ سامعین، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے نام نہاد پیر آپ کے خلاف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ پر جان لیوا حملہ بھی کر دیا کرتے تھے۔